السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں سیدھی سی بات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، اور وہ مبارک رات شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے بارے میں ہے، ان کی بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 3 منزلیں رکھی ہیں۔ ایک، قرآن کریم کو اتارنے کا فیصلہ فرمانا، دوسرے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نازل ہونا، تیسرے، آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نازل کرنا۔ یہ 3 منزلیں ہو گئیں۔ ایک مثال سے اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جب کسی مکان کے بنانے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے کسی آدمی کی، تو سب سے پہلے گھر والوں میں مشورہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھی فلاں تاریخ سے یہ کام شروع ہونا ہے اور اس کام کے لیے اتنا اتنا سامان مہیا کرنا ہے۔ تو جس دن فیصلہ ہوا وہ سارا کا سارا کام وجود میں نہیں آیا، بلکہ صرف فیصلہ ہوا اس کے بارے میں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ مکان بنانا ہے، اس مکان کے لیے اتنا سامان لانا ہے، وہ ایک دن میں فیصلہ ہو چکا۔ اب دوسرے دن یا تیسرے دن، جس دن کا بھی وعدہ کیا گیا، اس دن وہ سامان سارا کا سارا لا کر رکھ دیا گیا۔ وہ ایک ہی دن میں سارا کا سارا سامان لے آئے، مکان کے لیے اینٹیں، سریے، بزرپور، سیمنٹ وغیرہ سارا کا سارا سامان آ چکا، لیکن ابھی مکان بنا نہیں، نہ بننے کے لیے اس کی کوئی تیاری ہے بھی، نہ کوئی مستری آیا ہے، نہ کسی نے مزدوری پر لگایا کسی کو، بلکہ صرف سامان آ کر رکھا گیا۔ اب تیسرا معاملہ یہ ہوگا کہ اب کام شروع کیا جائے، مکان کے بنانے کی تیاری کی جائے، مزدور لائے جائیں، مستری کو لایا جائے، اینٹوں کو دھویا جائے اور سیمنٹ کو تیار کیا جائے، ڈسٹ کو تیار کیا جائے۔ اب یہ مکان جو تیار ہوگا یہ ایک دن میں تیار نہیں ہوگا، اس مکان کے بننے میں مہینوں، 2 مہینے، سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کا جو فیصلہ فرمایا ہے وہ ایک رات میں، وہ شب برات ہے، اور اس کو لوح محفوظ سے اتارا ہے، وہ ایک رات میں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ شب قدر والی رات ہے۔ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے جو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں نازل کیا گیا۔ پورا کا پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر اللہ نے لوح محفوظ سے نازل فرما دیا، لیکن آسمان دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا ہے اس میں تقریباً 23 سال لگے ہیں پورا قرآن کریم کے نازل ہونے میں۔ تو محترم سامعین، آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شب برات کے بارے میں کہ یہ حقیقت ہے، شب برات حقیقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو، جس میں شب برات آتی ہے، جس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اس مہینے کی نسبت اپنی طرف ارشاد فرمائی، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ تو جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں دنیا کے اندر، وہ اپنے محبوب کے لیے بھی رکھی ہیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ نے اس میں شب قدر کو رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے لیے شعبان کا مہینہ خاص کر دیا اور اس کے اندر بھی ایک رات شب برات رکھی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے کائنات کے اندر اپنے لیے رکھی وہ اپنے محبوب کے لیے ضرور رکھی۔ اللہ کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ حضرات کو یقین ہو چکا ہوگا کہ شب برات حقیقت میں ایک مبارک رات ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے،
وہ حقیقت ہے، اس کے اندر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی تلافی کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔